اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا وہ 13 آیات تک بنایا تھا، 13 آیات تک۔ آج میں 14 آیات سے شروع کر رہی ہوں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے اور ان کا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شریک تم کس طرح پکڑتے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ انعام ہے اور 7واں سپارہ ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذو، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیا سوائے اللہ کے اتخذو، قل اغیر اللہ اتخذو ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیا سوائے اللہ کے تم پکڑتے ہو ولین دوست، تم پیر بابے اور یہ زیارتوں کو اور بتوں کو تم اللہ کے سوا تم دوست پکڑتے ہو۔ فاطر السماوات والارض، وہ تو بنانے والا ہے زمین آسمان کے۔ آیا تمہارے بابے اور تمہارے وہ زیارتوں والے، تمہارے وہ کاکا صاحب یا داتا گنج بخش یا یہ باؤدین زکریا، جس کی زیارت میں بھی تم جاتے ہو، تو آیا تمہارے بابے وہ آسمان اور زمین بنا سکتے ہیں کہ تم ان کو دوست پکڑتے ہو؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تمہیں خوراک دیتے ہیں، وہ اللہ تمہیں خوراک دیتا ہے اور تم اس کو خوراک نہیں دیتے۔ وہ بنانے والا ہے زمین اور آسمان کو، اور وہ اللہ تمہیں خوراک دیتا ہے۔ اگر تمہیں خوراک نہ ملے اور تم بھوکے ہو تو 3 دن سے، تو تمہیں یہ بابے خوراک دیں گے؟ یہ بابوں کے پاس جاؤ، زیارتوں میں جاؤ، تمہیں خوراک مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، اللہ ہی خوراک دے گا۔ تم اللہ کو خوراک نہیں دیتے، تم بابوں کے پاس جاتے ہو، تم پیسے ڈالتے ہو، وہ چادریں ڈالتے ہو، پھول ڈالتے ہو، مگر اللہ تو اس سے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تم اللہ تعالیٰ کو خوراک نہیں دیتے، کچھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوراک دیتا ہے۔ قل، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرت ان اکون اول من اسلم، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھے حکم ہے کہ میں ہو جاؤں اول تابعدار، اسلمہ میں تابعدار دیندار ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور میں نہ بنوں شرک کرنے والوں سے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اصل کہ آج کے دور میں مجھے کہہ رہا ہے، دوسرے کو کہہ رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنی امت کو کہو کہ مجھے حکم ہے کہ میں اول تابعدار ہو جاؤں، بس صرف اللہ کا تابعدار ہو جاؤں، کسی کو نہ ہوں۔ اگر وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے یا جو بھی مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ اللہ کا تابعدار ہو جائے، ولا تکونن من المشرکین، اور وہ نہ ہو جائے شرک کرنے والوں میں سے، اللہ کے ساتھ شریک نہ پیدا کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 دفعہ کل آیا ہے۔ کل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو اپنی امت کو کہو کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، یعنی یہ میں بیان کر رہی ہوں، اب میں بھی شریک پیدا کروں، یعنی وہ شریک کہ ہم کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں، کوئی گولی کھاتے ہیں، کوئی دوائی کھاتے ہیں، جو فوراً کہتے ہیں کہ اس دوائی کے ساتھ ہمیں آرام آ گیا اور اس دوائی کے ساتھ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اور اس ڈاکٹر پاس گئی تھی، اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر گولی کھائیے، کوئی دوائی لائیے، تو کہو کہ اس دوائی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفا ڈالی ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور تمہاری بیماری ختم ہوئی ہے یا تمہیں حرام آ گیا ہے، کسی اسپتال میں گئے ہو، تو کہو کہ میں وہاں گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں میرے لیے شفا ان کے ہاتھوں میں ڈال دی، ان دوائیوں میں ڈال دی، اور مجھے اللہ شفا دے دی۔ تو یہ بھی شریک ہے، اس کو بھی شریک کہتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ اس گولی کے ساتھ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس دوائی کے ساتھ، اور اس ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہوں، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو کہو اگر بے شک میں تو ڈرتا ہوں کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب اس دن کا یا بڑے دن کا جو قیامت کا دن ہے، اس عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ، جس سے دور ہو گیا اس دن، یوم دن، جس سے دور ہو گیا اس دن عذاب،
فقد رحمہ، بس وہ رحمت میں آ گیا. جس سے اس دن عذاب دور ہو گیا تو سمجھو کہ بس وہ رحمت میں آ گیا، اللہ کی رحمت میں آ گیا، وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہو گیا ہے. وذالک الفوز العظیم، وذالک الفوز المبین. اور اس طرح یہ کامیابی واضح کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں سکون اور آرام دے گا کہ اللہ تعالیٰ سے شریک نہ پیدا کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریاں ختم کرے گا، تمہارے تکلیفیں ختم کرے گا کہ تم اس کے ساتھ وہ شریک نہ پیدا کرو. تو جس سے اس دن یعنی دن کا دن قبر میں قیامت میں عذاب دور ہو گیا، بس یہ رحمت میں ہو گیا، یعنی اللہ کی رحم کرم میں ہو گیا. اور اس طرح کامیابی واضح کھلی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تمہیں تکلیف اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے تکلیف، اگر تکلیف کوئی پہنچائے تمہیں اللہ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پس نہیں ہے اس کو دور کرنے والا، الا ہوا مگر اس اللہ کے. اگر کوئی تکلیف تمہیں ملے یا بیماری آئے یا کوئی مصیبت آئے یا غربت آئے یا کوئی جھگڑا کوئی ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو، تو یاد رکھو یہ بابے اور یہ پیر کامل، یہ جو پیر میر ہیں، یہ تمہیں وہ چیز تم سے نہیں ہٹا سکتے، بالکل کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، الا ہوا مگر اللہ ہٹا سکتا ہے. اللہ ہٹا سکتے. اگر تم اللہ کے سامنے گر گراؤ اور اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ کہو کہ میں پھر ان پیر بابوں کے پاس نہیں جاؤں گا. یا صورت نام میں شرک کے بارے میں آگے جنات کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس اللہ ہی تکلیف دیتا ہے، اللہ ہی خوشیاں دیتا ہے، اللہ ہی غم دیتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر تمہیں پہنچائے اللہ تعالیٰ کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ تم سے وہ تکلیف ہٹا دے گا. اگر تو تمہیں پہنچائے کوئی خیر اللہ تعالیٰ، تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے، اونچا ہے اپنے بندوں پر. یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اونچا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. میری بہنوں میرے بھائیوں، شریک نہ پیدا کرو. تمام رات عبادت کرتے ہو، تمام دن روزے رکھتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہو کہ فلانے بابے نے یہ کیا اور فلانی زیارت پہ گئی اور فلانے ڈاکٹر کیسی ٹھیک ہوئی، اور اس کے ساتھ کاش کے وہاں نہ جاتے، وہاں شادی پہ نہ جاتے یا کسی غم میں نہ جاتے، ہم گر گئے ہم کاش کے نہ جاتے، کاش اپنی زندگی میں نہ لاؤ، کاش نہ لاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے، اونچا ہے، اپنے بندوں پہ اونچا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. وہ الحکیم الخبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کا اور دماغ کا مالک ہے. جو دماغ میں تیرے ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ کسی کے دماغ میں کیا ہے، مگر میرے دماغ میں جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. تمہارے دماغ میں کوئی ہے، تمہارے دل میں کوئی ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے. وہ العلیم الحکیم الخبیر، اور وہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، خبردار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے. اصل مجھے سردی لگی ہے اور مجھے لفظ آگے پیچھے ذرا ہو گئے، میں معافی چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.